حي على الفلاح. آج کی نشست کا پہلا جو سوال ہے وہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے۔ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی جماعت نہیں ہے، یہ انفرادی نماز ہے، اور تعلیم حاصل کریں، تعلیم دے کر اس کو اختیار کریں۔ جی میرے دو سوال، ایک تو کیا 20 تراویحاں واجب پڑھنی چاہیے یا 8 پڑھنی چاہیے؟ دوسرا سوال، کل میں لائٹ سکول گیا بچے کی فیس دینا، پہلے میرا 2500 روپیہ رہتا وہ سلپ لینی تھی بچے کی، تو انہیں آخیا جی 5000 روپیہ، میں تو ہفتہ پہلے پیسے دے گیا تو آگے بڑا بقایا 2500 روپیہ، اج 5000 روپیے ہو گئے۔ انہیں کہا جی وہ وڈے شیر صاحب بیٹھے نے، انہوں نے زبیر صاحب گل کی، میں وہ چلا گیا، بابا منہ ماری ہوئی، میں یار دین کی گل کر لینا شیر صاحب، باقی کی گل پھر میں ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے شیطاناں نوں تالے بج گئے نے رمضان دے وچ، لگتا ہے پاکستان کے سارے کھلے لگے پھرتے ہیں، تھوڑی جی منہ ماری ہوئی، پھر آتا اچھا تھی 2500 روپیہ دو جو سلپ لے جاؤ۔ میرا یہ سوال ہے کیا سارے پاکستان کے شیطان کھلے نے یا پوری دنیا کی یہ حال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التراویح جو ہے اس کی تعداد کے بارے میں قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ التراویح، تہجد، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور اکثر نبی علیہ السلام کا معمول وتر کے علاوہ 8 رکعت ہے۔ اگر کوئی بندہ 8 رکعت سے زائد پڑھنا چاہے تو جائز ہے، اور یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ نبی علیہ السلام سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے پہلے سوال کا مختصر جواب ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب رمضان آتا ہے تمام قسم کے شیاطین کو نہیں جکڑا جاتا، یہ غلط فہمی ہے۔ مردۃ الشیاطین، جو سرکش کوئی خاص قسم ہے شیطانوں کی کہ ان کو جکڑا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر بھی گناہ ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، شیاطین جو ہے وہ گناہ پر اکساتے ہیں، تو یہ خاص شیطانوں کی قسم ہے۔ رہی بات لین دین کی، تو لین دین میں نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ان المسلمین علی شروطہم، بندہ جو ہے اس کو اپنی زبان کا اور شرط کا پابند ہونا چاہیے کہ اتنی رقم ہے، اتنی لینی ہے، اور پھر اس کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ جو آپ سے خدمات لے رہا ہے اس سے نہ حق مال لے لینا یہ گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے باہم مال اینٹھنا مارنا یہ حرام ہے، اور یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، وہ مال حرام ہے، آگ ہے پیٹ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے۔ دوران نماز سجدہ تلاوت کا طریقہ اور اس کی دعا، اور دوسرا یہ کہ سادات کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دو سوال ہے۔ دوران نماز سجدہ تلاوت یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر امام کرتا ہے تو آپ کریں، اور اگر امام نہیں کرتا تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، نہ امام گناہ گار ہے۔ ہاں اس کو مستقل نہیں چھوڑا جا سکتا، کبھی کبھار اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کی مشہور دعا ہے سجد وجہی للذی شقہ، تو اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کی ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف جو سجدے کے اندر ہوتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اس سے ملتے جلتے الفاظ اللہ کی تعریف کے سجدہ تلاوت کے اندر کہے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، سجدہ تلاوت میں اگر نہ بھی کوئی دعا کرے، سجدہ کرنا ہی اللہ کو پسند ہے، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ ہاں جی، دوسرا سوال ہے سادات کے بارے میں۔ جو نبی علیہ السلام کی اولاد ہے ان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپنے مال سے دیں، جو مال آپ اپنی
اولاد کو کھلاتے ہیں اس سے دیں، یا خود کھاتے ہیں اس سے دیں۔ لیکن اگر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا شعور ہی نہیں اور صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ہے نہیں اور زندگی بچانے کا مسئلہ ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر کھا سکتے ہیں اس میں سے۔ سوال ہے زنا سے یا گناہ سے بچنے کے لیے انسان چھپ کر نکاح کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ معاشرے سے چھپ کر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی بیوی سے سسرال والوں سے چھپ کر سکتا ہے، لیکن معاشرے سے چھپ کر نہ کرے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اعلنوا بالنکاح، نکاح جو ہے اس کا اعلانیہ اہتمام کرو، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ اس کا خامند ہے، یہ اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ پوشیدہ جو نکاح ہے یہ ٹوٹ بھی فٹافٹ سے جاتے ہیں، جب مرضی چھوڑ دیں، جب مرضی اختیار کر لیں، پھر مالی فتنہ، پھر اولاد کے فتنے، بڑی ساری چیزیں ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو نکاح ہے وہ اعلانیہ ہونا چاہیے۔ آپ صاحب ایک آدمی نکاح کرتا ہے، وہ اپنا نکاح نامہ بھی نہیں دکھاتا، وہ ولیمہ بھی نہیں کرتا، کسی کو گھر میں سے شامل بھی نہیں کرتا۔ کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، نکاح نامہ چھپا لیتا ہے، ولیمہ بھی نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا، نہ رشتہ داروں کو نہ دوست احباب کو، یہ جو نکاح ہے نکاح معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا نکاح ہے۔ نکاح کے لیے پہلا عمل جو ضروری ہے وہ اعلانیہ نکاح ہے۔ جی اس میں لڑکی کا جو والدین ہے وہ شامل ہے۔ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ بڑی چیز چل رہی ہے، آئیڈیا ایپ چل رہی ہے، 30-35 ہزار اس میں جمع کرتے ہیں، بعد میں دے دیجیے $2 $3 آتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہے کیا کاروبار ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن اور اسی طرح آئیڈیا جو اکاؤنٹ ہیں کہ آپ 20,000 جمع کروائیں، آگے ممبر بناتے جائیں، آپ کے پیسے بڑھتے جائیں گے، ممبر بنائیں گے زیادہ بڑھیں گے، نہیں تو بیسک پہ آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا۔ غیر قانونی ہے، غیر شرعی بھی ہے، اس کے اندر جو سود ہے اور جو جوا ہے یہ دونوں شامل ہیں۔ آن لائن ایسے اکاؤنٹوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو بے روزگار ہے بالخصوص ان کو میری یہ نصیحت ہے۔ جی سر زکوٰۃ کے حوالے سے بتا دیں، فار ایگزامپل ایک بندہ پراپرٹی وغیرہ خریدتا ہے، ٹھیک ہے، بیچنے کے لیے، اور اس سے کرایہ بھی آ رہا ہے، تو اس کے کیا زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ ایسی پراپرٹی جس کا آپ کرایہ لیتے ہیں تو کرائے کا 10واں حصہ، یعنی اگر ₹1,00,000 کرایہ آتا ہے تو اس کا 10واں حصہ، یہ زمین کی پیداوار ہے، کرایہ بھی، اس کے لیے سال شرط نہیں ہے، اس کے لیے پروفٹ اور آمدن شرط ہے۔ آپ وہ مہینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں کرائے کا 10واں حصہ، اور وہ سال کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اب ایسا بزنس کہ آپ پلاٹ خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، اسے پراپرٹی کا کام کہتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کی جو رقم ہے اس کے اوپر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہے، اور آپ کے پاس نقدی بھی نہیں ہے اور پلاٹ بکتے بھی نہیں ہیں، تو جب بکے فوراً زکوٰۃ دیں، یا جب نقدی آئے تو فوراً زکوٰۃ دیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ گندم کا ریٹ جانتا ہے؟ اس وقت گندم کا ریٹ کیا ہے؟ 100 جی 4500 روپے سرکاری ریٹ ہے۔ اس کلو کا کتنا ذرا کلو 100 روپے تقریباً۔ جی جو فطرانہ ہے، ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا فرمودہ جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ مسلمان جو مساکین ہیں ان کے ساتھ شریعت نے مالی اعانت کا حکم دیا ہے، مالی اعانت کا۔ تو اس کے لیے نصاب جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہمارے وزن کے مطابق 2 کلو 2 چھٹانک بنتا ہے۔ آپ گندم سے، چاول سے، پنیر سے، کھجور سے، منقے سے اس کو دے سکتے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی جنس دیں. امیر بھی ان میں سے کوئی جنس دے سکتا ہے, غریب بھی ان میں سے کوئی جنس دے سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر یہ جنس دے اور غریب یہ جنس دے. تو گندم جو ہے اگر دیکھا جائے تو 1 کلو اس وقت 100 روپے کی کلو ہے. 1 کلو کے اندر 20 چھٹانکیں ہوتی ہیں, تو ایک جو چھٹانک ہے وہ 5 روپے کی, تو 200 روپے یا 210 روپے آپ گندم کے اعتبار سے دے دیں تو یہ درست ہے. چاول جو ہے وہ تقریباً اس وقت 300 سے 400 روپے کلو کے درمیان ہے. اگر حادثہ میں اس کے 210 روپے بنتے ہیں, کوئی آدمی 300 روپے نکال دیتا ہے. کوئی بندہ زیادہ کرتا ہے, فطرانہ میں 200 روپے بنتا ہے تو وہ 300 دیتا ہے, دے دے, اچھی بات ہے. سب لوگ کہتے ہیں پیسے وغیرہ دینے چاہیے. سوال ہے کہ یہ تصویر جو بنواتے ہیں علماء, چلے یہ دین کے مسئلے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, لیکن یہ جو عوام کے لیے یہ لوگ اس طرح کر کے مطلب جو یہ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ اس کو نہیں میں نہیں کرتا, میں وضاحت کرتا ہوں. جب ان کا دل کرتا ہے وہ اچھا سن لیں. سبحان اللہ, آپ نے پوچھا, او سبحان اللہ. سب سے پہلی بات ہے آپ کا اور میرا کام پہنچانا ہے, ہم زبان سے بھی سختی نہیں کر سکتے. انما علینا البلاغ, اور پہنچائیں اچھے طریقے سے, لڑ کر نہیں. بعض علماء جو ہیں وہ بھی بڑے جنگجو ہوتے ہیں, اور میں کیمرہ پھان دینا ہے, بھائی تو دروغہ ہے. بات سمجھیں, آپ کا اور میرا کام جو ہے وہ ان تک بات پہنچانا ہے. بس آپ نے پہنچا دی, اب غصہ نہ کھائیں. وہ سبحان اللہ, آپ کا میرا کام پہنچانا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ سمجھیں, ہمارے خفیہ جو ادارے ہیں ان کی یہ ریکوائرڈ ہے. آپ کے علم میں اگر یہ بات نہیں ہے تو اب لے آئیں. میں نے اس کی بات جو ہے نا اس کی وضاحت پہلے بھی کر دی ہے کہ جو خفیہ ادارے ہیں وہ اب پابند کرتے ہیں خطبات جمعہ میں, جلسوں میں, کہ آپ نے ہمیں سنیپس بھی دینی ہیں, ویڈیو بھی دینی ہے, اور ان کی یہ سمجھ لیں کہ انتظامیہ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے ان کو نیٹ پر بھی چڑھانا ہے, سیکورٹی پرپس پر, یا بیان سننے کے لیے, یا ہماری پروٹیکشن کے لیے. یہ ان کے ایک تحفظ کا ایک سلسلہ ہے جو انتظامیہ کے ساتھ دینی مشاورت کے بعد یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کام ان بندوں سے لے رہا ہے. اس کے اندر کئی مصلحتیں ہیں جس بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے. کوئی مجھے تو شوق نہیں ہے, ولا حول ولا قوت الا باللہ. وہ جس عروج پر جانا تھا اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے, اب نیچے گرنے کا خطرہ ہے, اللہ اسے محفوظ رکھے. تو یہ جو چیز ہے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں, اس پر جبر نہیں کر سکتے. جی, قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ زمین اور یہ جو سیارے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں. کل فی فلک یسبحون. یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ چاند بھی اور زمین بھی حرکت کرتے ہیں. جی بتائیں, آپ بتائیں. اگر یہ حرکت نہ ہو, ایک بات سمجھ لیں, اگر یہ حرکت نہ ہو تو دن رات کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی اور دنوں کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی. یہ جو 365 دن ہیں, 360 دن ہیں, ان کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی اور دن رات کی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی. زمین حرکت کرتی ہے, اس کے ساتھ تعلق ہے دن کا, پھرتی ہے, سورج کے سامنے جو حصہ آتا ہے وہاں پر دن ہے, جو پھر جاتا ہے وہاں پر رات ہے. اسی طرح چاند کا حساب ہے. ایک بات میں کہتا ہوں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کا تعلق ہماری زمین سے توڑ دے, زمین کی تباہی کے لیے یہی چیز کافی ہے. یہ سمندروں کے پانیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کنٹرول کیا ہوا ہے یہ چاند کے ساتھ کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایسی حکمتیں ہیں اللہ کی جس کو آج تک ناسا اور دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں
وہ پوری طرح نہیں جان سکے، زمین کی حقیقت کو نہیں پوری طرح جان سکے۔ کل مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی کہ یہ جو بلیو ویل ہوتی ہے سمندر کے اندر، 1000 کلومیٹر دور اس کی جنس کی مچھلی ہو تو سمندر کے اندر ہی 1000 کلومیٹر دور اس سے بات چیت کر لیتی ہے۔ یعنی کراچی جتنا دور اگر اس مچھلی کی جنس سے کوئی مچھلی وہاں پر ہے، اس کو وہ محسوس بھی کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ۔ تو جب سائنسدان زمین کیا، آج تک سائنسدان انسان کے وجود کو نہیں سمجھ سکے۔ انسانی دماغ جو ہے نا، جو نیورو سرجن ہیں وہ کہتے ہیں اب تک جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ 3 یا 5 پوائنٹ ہیں، 95% ہمیں دماغ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ملحدین جو ہیں وہ پہلے اپنا علم یقینی تو ثابت کریں، جو ملحدین ہیں وہ اپنا علم یقینی ثابت کریں، پھر وہ کسی چیز پر اعتراض کریں۔ جی نفلی نماز کے اندر سجدے کے اندر دعائیں جو ہیں، جزاک اللہ خیر، ادھر رکھ دیں، اللہم بارک۔ نفلی نمازوں میں، فرضی نمازوں میں سجدے کے اندر اور تشہد کے اندر آپ جو ان سی مرضی دعائیں کر سکتے ہیں۔ جو قرآنی الفاظ ہیں ان کے شروع کے اندر اللہم یا ربنا ایسے الفاظ کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہم اصلح لی دینی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور یہ میری بڑی پسندیدہ دعا ہے اور اس کا معنی ہی بڑا کمال ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، یا اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، میری عزت اور میرا بچاؤ دین کے ساتھ۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اے اللہ میری جو دنیا ہے اس کو بھی بہتر کر دے، اس کے اندر میرا گزر بسر ہے، روزی روٹی، بیوی، اولاد، یہ ساری جو چیزیں ہیں میری ٹھیک کر دے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے اللہ میری آخرت بھی ٹھیک کر دے، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اس آخرت کے اندر میرا لوٹنا اور میرا انجام ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً فِي كُلِّ خَيْرٍ، ہر خیر میں اللہ میری زندگی جو ہے نا اس کو شامل رکھ۔ اور وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً مِّن كُلِّ شَرٍ، یا اللہ شر سے، ایسا شر جو ایمان، رزق کو، عزت کو کھا جائے، اس سے پہلے ہی اللہ تو مجھے موت دے دینا۔ تو یہ دعا ہے بڑی عمدہ، بڑی پیاری، بڑی اچھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ افتتاح کے موقع پر گھروں میں اور دکانوں پر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے۔ عبادت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بلا دلیل نہیں۔ عہد نبوی میں بھی گھر بنتے تھے، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنی چاہیے، دکان پر بھی نفل پڑھیں، گھر میں بھی نفل پڑھیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ یہ مروجہ جو قرآن خوانی ہے یہ بلا دلیل عمل ہے۔ نماز وتر کے اندر تیسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا، اٹھانا، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ جب شریعت نے آپ کو کسی ایک خاص عمل کا پابند نہیں کیا تو آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان کے اندر تو بعد میں کرنی چاہیے۔ ابن خزیمہ کی 1100 نمبر حدیث ہے، صحابہ کرام جو با جماعت تراویح پڑھتے تھے وہ تو رکوع کے بعد کرتے تھے، انفرادی طور پر رکوع سے پہلے کر لیں۔ مولانا صاحب سمجھ آئیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے، ان کا جو علم اس معاملے میں ناقص ہے۔ حدیث ہے ابن خزیمہ کی
کہ ابی بن کعب نماز پڑھاتے، دعائیں کراتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی لمبی لمبی دعائیں کرنا بھی بدعت ہے. یہ بھی جائز ہے، لمبی دعائیں کرنا بھی جائز ہے. اور دعائیں کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر وہ سجدے میں جاتے تھے. یہ واضح ہے بالکل کہ سجدے سے پہلے دعائیں ہوتی تھیں. اور رمضان کے اندر جو وطر ہے اس وطر کی بات ہو رہی ہے. سب روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ خواتین کے لیے یہ سوال ہے، روزے کی حالت میں اگر حیض جاری ہو جائے تو روزہ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 12 بجے کے بعد آئے تو روزہ پورا کرنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد آئے تو پورا کریں، ان کی یہ بات بلا دلیل ہے. افطاری سے کچھ وقت پہلے بھی اگر حیض جاری ہو جائے تو روزہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. بازار میں دکانوں کے ایڈوانس کافی زیادہ ہیں، یعنی میری دکان کا ایڈوانس 10 لاکھ ہے جو مجبوراً اور مشکل سے اکٹھا کر کے دیا جاتا ہے. کیا کاروباری رقم کے علاوہ اس ایڈوانس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق ملکیت کے ساتھ ہے. رقم وہ منجمد ہو، کسی کے پاس ہو، آپ کے پاس ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں ہو، آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے. اگر ہم فتویٰ دے دیں کہ نہیں جی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو بندوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ بینکوں کے اکاؤنٹوں میں جو پڑی ہوئی رقمیں ہم اس سے بھی فائدہ نہیں لیتے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ کاروبار میں شامل ہونے نہ ہونے سے نہیں، ملکیت کے ساتھ ہے. اور اگر دیکھا جائے غور کے ساتھ تو یہ جو 10 لاکھ روپے ایڈوانس ہے یہ بھی کاروبار کا حصہ ہے. اور یہ رقم دے کر کے آپ نے دکان حاصل کی اور آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس پر بھی انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. سوال ہے کہ باپ جو ہے وہ بینک سے قرضہ لے کر مکان تعمیر کرتا ہے اور پھر وہ فوت ہو جاتا ہے. جو اولاد ہے شرعاً اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کرے، خواہ وہ قرض سود والا ہی کیوں نہ ہو. من بعد وصیۃ توصون بها او دین. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ترکہ تقسیم ہوگا قرضے کی ادائیگی کے بعد، وصیت کے نفاذ کے بعد. تو آپ کے والد صاحب نے جن شرائط پر قرضہ لیا ہے، اگر تو بینک آپ کو تخفیف دیتا ہے سود پر تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو اس کو ادا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. جی مولوی صاحب، بندہ نکاح میں مولوی کا ہونا لازم ہے یا بندہ خود سے بھی کلمات کہہ سکتا ہے گواہوں کے باوجود؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. موجودہ حالات میں نکاح خاں کا ہونا ضروری ہے. موجودہ حالات میں پہلے بات سمجھ لیں، نکاح جو ہے وہ اولیاء کی رضامندی، لڑکے کے والدین راضی ہوں، لڑکی کے والدین شامل ہوں، گواہ موجود ہوں، حق مہر کا تعین ہو، ایجاب اور قبول ہو، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے اندر مولوی کی کئی نہیں ہے. ذرا آدمی خود سے کلمات کہہ دے. سبحان اللہ، بات سمجھ لیں. میں نے آپ کی مرضی پر جواب نہیں دینا، میں نے آپ کو اپنی مرضی پر لانا ہے. میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کی مرضی پر بہک جاؤں. میں نے آپ کو کھینچ کر آگے لانا ہے. میں آپ کی اس فتوے پر تائید نہیں کر سکتا. میں نے شرعی مسئلہ بھی بتایا ہے اور موجودہ حالات میں نکاح خاں کا ہونا ضروری ہے. اگر نکاح خان کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو یہ زبانی کلامی زنا کے لیے نکاح ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ کی تائید کر دوں اس کا فائدہ زانی لیں گے، لڑکیاں اور لڑکے جو دوستیاں پوشیدہ کرتے ہیں وہ لیں گے کہ مولوی صاحب نے مسئلہ کیا ہے، مولوی کی ضرورت نہیں ہے. بھائی مولوی کی ضرورت ہے، نکاح رجسٹرار کی ضرورت ہے، حاکم وقت کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے ان کاموں کے اندر. اگر کوئی بھی آدمی ہے کاروبار لحاظ سے یا قرضہ لینے کے لحاظ سے نکاح کے
نکاح کو بیچ میں رکھ کے کوئی قسم کھاتا ہے کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے، مشروط اگر وہ طلاق قائم کر لیتا ہے اور پھر وہ ایسا کرتا ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سال کے بعد تجھے پیسے دوں گا، 1,00,000 روپے مجھے ادھارا دے دے، اگر سال کے بعد نہ دوں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب سال کے بعد وہ نہیں دیتا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ مذاق نیت ہو تو پھر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ثلاثۃ جدہن جد و ہزلہن جد، تو انما الاعمال بالنیات کو کدھر لے جانا ہے؟ کئی بندے نے نا انہوں نے پوچھی دے قبول ہے، اگو دن کٹ کے اندر قبول ہے۔ یہ مذاق کی ایک صورت ہے نا، غیر سنجیدہ ہے، اس میں نکاح ہو جائے گا۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ اس کا ارادہ ہے طلاق دینے کا اور وہ مسخریاں کرتا ہوا کہتا ہے اچھا جا پھر تیری طلاق ہی ہو جائے گی، نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو جھوٹ بولنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بدون نیت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ لڑکے کے والدین کا ہونا لازمی نکاح، جی لڑکے جی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھ بھی رکھا ہے اور وہ کہا بھی کرتے تھے کہ اگر لڑکے کا والد والدہ راضی نہ ہو تو یہ نکاح نکاح معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی والا نکاح ہے۔ لڑکی کے اولیاء نہ ہوں تو نکاح باطل ہے، اور لڑکے کے اگر اولیاء نہ ہوں راضی نہ ہو تو نکاح نکاح معصیت ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، ٹھیک ہے جی۔ تو اوہ جے سوال کر، تینوں باہر جاندے کوئی لوٹ نہ لوے، پراپرٹیاں دے سوال کرنا ہے۔ شیخاں دا بال تے نہیں کدھرے؟ اچھا اب سوال کر۔ 7.5 تولے سونا نصاب ہے زیورات کا، نقدی کا نصاب 52 تولے چاندی ہے، جو تقریباً 1,10,000 روپے بنتا ہے، ٹھیک ہے چلو۔ 7.5 تولے سے کم اگر زیور ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح کے مبہم سوالوں کے جواب نہیں ہے، بات کھول کر کریں۔ اگر آدمی نے شرط رکھی، میں دیکھیں اس کے آگے والا پوچھ رہا ہوں میں، اگر اس سے وہ ڈیٹ گزر گئی اس کے لیے بیوی حلال کیسے ہوگی؟ حلال کیسے ہوگی؟ پھر طلاق کے بعد، ایک رجی طلاق کے بعد جو صلح کرنے کا طریقہ ہے، اس کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل ہوگا؟ 3 ماہواریاں اگر حائضہ ہے، اگر حاملہ ہے تو بچہ ہونے تک وہ بھی گزر جائے تو نکاح جدید ہوگا، نیا ان کا نکاح ہوگا۔ مسئلہ اب آیا نا آپ کہ مولوی کے بغیر ہی ہم میاں بیوی کہیں تو مجھے قبول میں تجھے قبول، الآن جئت بالحق۔ اب سبحان اللہ، دیکھیں 2 بچے ہون 8 تو بعد بھی تارہ تتیاں ہو جاندیاں۔ کئی ہمارے پاس بوڑھے آتے ہیں، دادا بھی نانا بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ 2 بچے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ طلاق نہ ہو۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ ہے، آپ نے پوچھا ہم نے بتا دیا۔ مسلمان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم آپ کو نشانہ بنائیں۔ آپ اگر وضاحت نہ بھی کریں، ہماری مجلس میں اللہ کی توفیق سے کسی بندے کے لیے کوئی بے عزتی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کلمہ، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ آپ پہلی دفعہ اگر آئے ہیں تو آئندہ کے لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں کھل کر۔ یہاں پر ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ میری ذات کے بارے میں، منہج کے بارے میں، دین کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ جس کا علم ہوگا انشاءاللہ بتا دیں گے۔ فوق کل ذی علم علیم۔ ایک بندہ بزنس کے سلسلے میں باہر جاتا ہے، بزنس اکٹھا 4 بھائی سر جدے ٹی وی چلتا ٹیشن اپنا سننے رہے تو ایک بندے نے سوال پوچھا جی کہ جی اسی نماز کے بعد ذکر ذکار کرنے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ،
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਗਿਣਨੇ ਨਾ ਪੌਨਿਆਂ ਦੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾन ਅੱलाह सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात जो है वो अरबों की जो गिनती है, यानी जो अरब लोग हैं ना वो गिनती कैसे गिनते थे, इसके बारे में भी खासा इख्तिलाफ है। बाज़ चीज़ों में अल्लाह ताला ने अजमियों को अरबियों पर तफव्वुक और बरतरी अता की है। उन चीज़ों के अंदर जो है वो शुमार करना भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है कि हम ना पढ़ी लिखी उम्मत है। उस दौर के अंदर जो सहाबा किराम थे वो हिसाब में शुमार करने में इतने सरी नहीं थे, इल्ला के बाज़ को अल्लाह ताला ने बड़ी बरतरी अता की है। तो तस्बीहात को इस तरह गिनने के साथ ख़ास करना ये बिला दलील है। जो लोग कहते हैं ना तस्बीहात तभी होंगी कि जब वो उंगलियों पर इस तरह गिने जिस तरह अरब गिनते थे, 1 2 3 ये 4, ठीक है, या इस तरह नहीं करते वो, देख 1 2 3, मैं बताता हूँ जी कई तरीके हैं इसके, 4 5 6 7 8 9 ये 10, इसमें भी खासा इख्तलाफ है, इसलिए मैंने इस बात को वाज़ेह कर दिया। अच्छा जी आप बताएं जी। तशद्दुद में आता है कि 53 की गिरन का, हाँ ये 53 की वो उसका ताल्लुक़ कैमियत के साथ नहीं है, गिनने के साथ नहीं है, कैफियत के साथ है। वो भी 2 सूरतें हैं कि एक सूरत ये है कि आप ऐसे लगाएं अंगूठे की जड़ में, और एक सूरत है कि आप इस अंगूठे को यहाँ लगाएं इस जगह पर। ये कैफियत है, ये कैमियत नहीं है। तो ये कई उलमा इसमें खासा तकल्लुफ़ करते हैं, सख्ती करते हैं, ये बिला दलील है। आप आसानी के साथ बग़ैर इजहार इन पे आप गिन सकते हैं। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, एक औरत ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने खजूर की गुठलियों पर ज़िक्र किया है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको मना नहीं किया। तो ज़िक्र के लिए तस्बीह आला और पूरे ये इस्तेमाल करना जायज़ और दुरुस्त है। जी ये सवाल इधर से जी। मैं कह रहा था कि एक भाई बाहर जाता है ज़्यादा, दूसरे भाई पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो जब वापस आता है अपनी वाइफ के लिए, सिर्फ अपनी वाइफ के लिए कुछ चीज़ तोहफा लेके आता है, जैसे कह रहे थे अगर मैं जाए तो वापस लेके आए तोहफा, इसमें वो दूसरे भाइयों का हक तो नहीं, तलफी तो नहीं हो रही। चारों भाई कारोबार करते हैं, एक भाई बैरून शहर या बैरून मुल्क जाता है तो वो अपनी बीवी के लिए तोहफ़ा लेकर आता है। अगर बीवी के लिए तोहफ़ा लाना है तो बिल्कुल पोशीदा, कानों कान किसी को खबर ना हो। वो कानों में डाल दे तो कानों नुक्ता बड़ा प्यारा है कि अगर वो तोहफ़ा ही कानों से ताल्लुक़ रखता हो कि कानों में डाल ले, अपने माल में से अपनी बीवी को जो मर्जी ला कर दे, मुश्तरका से ना दे, अपने हक में से दे। और ऐसा जो तोहफ़ा है वो तो छुपा नहीं रहता, जायज़ है, इसमें कोई शरन कबाहत नहीं है। माशाअल्लाह तबारक व तआला। देखिए एक कारोबारी जो नुकसान है, अगर अपनी ज़कात कारोबारी नुकसान में आप देना शुरू कर देंगे तो ज़कात का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। अहद नबवी में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। वैसे ही आप उसको माफ़ कर दें या उस माल को अपनी ज़कात में से बाहर निकाल दें कि वो चट्टी है, ठीक है, लेकिन ज़कात इस तरह ना दें। अगर हम इस तरह ये दरवाज़ा खोल दें, बाज़ उलमा चोरी छुपे ये फतवा देते हैं, इससे ज़कात का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल अक्सर कारोबारों में बड़े बड़े, बल्कि कोई कारोबार ऐसा नहीं है कि जिसमें नुकसान ना हो। सुब्हानक अल्लाह। काफ़ी अरसे से मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मेरी बीवी बीमार है जिसकी वजह से इज़्तिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते, मेरी औलाद भी नहीं है। मेरी बीवी ने ख़ुद मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी है और इसमें वक्ती और माली तौर पर कोई कैद नहीं रखी, लेकिन मैं पाकिस्तान में शादी करना चाहता हूँ और ये बीवी मेरी लंदन से है। वो चाहती है कि दूसरी शादी मैं कतर में करूँ, बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमा दें। प्यारे भाई, अगर आपको अल्लाह ताला ने इस तरह की बीवी दी है तो कदर करें,
قطر میں آپ کی بیوی نے آپ کے لیے کوئی اچھا اور بہتر رشتہ دیکھا ہے تو کر لیں، بیوی خوش اور راضی ہو جائے گی کہ آپ نے اس کی مرضی سے دوسری شادی کی ہے، اور اگر اس میں دینی اور شرعی قباحت ہے پھر بیوی کی رائے کو رد کر دیں اور پاکستان میں شادی کر لیں۔ تو حالات کے پیش نظر اگر نکاح کی شرائط بیوی کے مشورے پر پوری ہوتی ہیں تو اس کو ترجیح دیں، اور اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ پاکستان شادی کر لیں۔ ہماری طرف سے آپ کو یہی مشورہ ہے۔